الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ محترم حضرات، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے امتیوں کو، سارے امتی، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت، سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب قرآن پاک ہم نے تمہارے پاس نازل کر دیا ہے، تمہارے یہاں بھیج دیا، پہنچا دیا، مبارکون، اور بڑی برکت والی کتاب ہے، برکتوں سے بھری پڑی ہے، پڑھنا، سننا، عمل کرنا، ہر چیز میں برکت ہے۔ فاتبعوہ، اس لیے تم لوگ اس کی اتباع کرو۔ فاتبعوہ، یہ رب کی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، برکتوں والی کتاب۔ واتقوا، قرآن پاک پر ایمان بھی رکھو، اتباع بھی کرو، پڑھو بھی، سیکھو بھی۔ قرآن پاک پر سے ایمان کافی نہیں ہے، ایمان رکھنا بھی ہے، اتباع بھی ضروری ہے، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، تلاوت، تدبر، تفکر بھی ضروری ہے۔ فاتبعوہ، اس قرآن کی اتباع کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب اللہ نے، قرآن نے، نبی نے، اس کتاب نے جس سے تم کو منع کر دیا اس کو باز چھوڑ دو، اور جس کا حکم دیا اس کی پابندی کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ یعنی اگر تم تقوی اور اتباع دونوں اپنا لو تو اللہ رب العالمین اس امت کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مال کرے گا اور مہربانی ان پر کرے گا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اللہ فرماتے ہیں اور یہ کتاب میں نے اس لیے بھی دیا تاکہ تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ ان تقولوا، تم ایسا کہو، یہ عذر پیش کرو کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں ہماری زبان میں، عربی زبان میں، جس کو ہم پڑھ کر کے سمجھتے، سیکھتے، سنتے، حق معلوم کرتے۔ ہم سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں یہود و نصارہ پر، علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے یہود و نصارہ پر نازل کی گئی ہیں، ہم تو وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، ہم تو ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، مجبور ہیں۔ کیوں؟ ہماری زبان عربی ہے اور ان کی زبان تورات و انجیل کی دوسری زبان ہے، عبرانی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے نازل کر دیا تمہاری زبان میں، تاکہ اب یہ عذر نہ پیش کر سکو میرے پاس کوئی کتاب تھی نہیں، میں کیسے سمجھتا۔ اب نبی بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، اور کتاب اللہ قرآن بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو، عذر پیش کرو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، اگر ہمیں بھی کتاب دی جاتی تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم ان لوگوں میں
ہم سب سے زیادہ ہدایت پر عمل کرنے والے اور اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بس نبی تو ہیں، کتاب نہیں تو ہم کس پر عمل کریں؟ اللہ نے فرمایا تم یہ عذر پیش کرتے، اس لیے میں نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس آ گئی تمہارے پاس بینہ، دلیل، اللہ کی کتاب، بہت بڑا معجزہ تمہارے رب کی طرف سے، قرآن مجید یہ معجزہ بھی ہے، بینہ اور دلیل، حجت بھی ہے، وہدن اور ہدایت کی راہ بتانے والی کتاب ہے، ورحمتن اور بڑی رحمتوں والی کتاب ہے۔ اب حجت تمہاری پوری کر دی گئی، نبی آ گئے، معجزات دیکھ لیے، ہم نے کتاب بھی تمہاری زبان میں نازل کر دیا، اب فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اب بتاؤ اب تم سے یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا اور اللہ کی کتاب سے اعراض کرتا ہے۔ سن لو، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو میری کتاب سے اعراض کرتے ہیں، بے توجہی، لاپرواہی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سوء العذاب، ہم دردناک بدترین قسم کا عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، ان کے کتاب اللہ سے اعراض کرنے کی بنا پر۔ یہ کتاب اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، برکتوں کے لیے، سب کچھ، لیکن قرآن پاک سے اعراض کیے ہوئے، عمل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، تدبر تفکر نہیں کرتے۔ آج اعراض کرنا، اور جو قرآن سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب بدترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو لوگ ہمارے ذکر، ہمارے قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عنقریب ہم ان کی دنیا کی ہم ان کی زندگی کو بہت تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھے اٹھائیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہماری کتاب، ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرتے ہیں اور شیطان ان کا ساتھی رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتيهم او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انی معکم منتظرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ساری حجتیں تو ہم نے پوری کر دیں، نبی، تمہارے زبان میں کتاب، طرح طرح کے معجزات، سب چیزیں دیکھ کر کے بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو اب کیا هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کریں ان کے پاس فرشتہ آ جائے؟ فرشتہ تو آئے گا تو عذاب لے کر کے آئے گا، عذاب لے کر کے آئے گا، تب یہ ایمان لائیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ چاہتے کہ اب ان کے اوپر فرشتے آ جائیں جسے قیامت کے دن بہت سا والملک والارجاء، پوری زمین کو فرشتے گھیر رکھے ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ کیا قیامت کا دن انتظار کا؟ اب وہی چیز باقی رہ گئی، ساری دلیلیں تو تم کو دے چکی، اب کیا باقی رہی؟ قیامت برپا کرنے کے لیے اور تمہیں
پکڑنے گرفتار کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک، یا تمہارا رب قیامت آ جائے اور تمہیں رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کر دیا جائے، اور رب تم سے پوچھے کہ ہم نے تمہاری زبان میں تمہارے لیے نبی بھیجا، تمہاری زبان میں آسمانی کتاب نازل کی، تم پڑھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنی نشانیاں، اتنے علامتیں اور دلیلیں ہم نے پیش کی، سب کچھ سن کر کے بھی ایمان نہیں لائے، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو کیا اب اس وقت ایمان لائیں گے؟ اس وقت ایمان کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعد آیات آ جائیں جو قیامت برپا کرنے والی ہیں۔ مثلا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، دجال آ گیا، تو کیا یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری یہ علامت نشانیاں آ جائے گی تو یہ تو وہ دن ہوگا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت، تو اس دن تو ایمان کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، نہ کوئی کافر ایمان لائے گا تو ایمان قبول ہوگا، نہ کوئی گنہگار توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ کوئی نیک عمل کرے گا، سب تو ختم ہو جائے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، پہلے نیک نہیں تھا تو نشانی کو دیکھ لینے کے بعد نیک بنے گا تو اس کی توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ اے نبی ان سے کہیے تو ایسا کرو، سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ایمان نہیں لائے تو انتظروا، اب تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور انتظار کرو، انا منتظرون، اور میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب دونوں انتظار کرتے ہیں، رب کا فیصلہ کیا ہوگا وہ ہم دونوں دیکھیں گے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اس امت کو، پیارے نبی کو مخاطب کیا اور فرقے بندی سے سب کو تنبیہ کی اور وعید سنائی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو کے ٹکڑے کر رکھے، فرقوا ٹکڑے ٹکڑے اپنے دین کے کر ڈالے ہیں، وکانوا شیعا، اور وہ فرقے بندیوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بلا۔ صحابہ کرام، تابعین کی خود احادیث مرفوعہ بھی موجود ہیں، آثار تو ہی ہیں کہ یہ آیت اس امت کے اس آیت میں جو وعید سنائی گئی ہے اس کے مستحق اس امت کے اہل بدعت بھی ہیں۔ اہل بدعت، زیغ و ضلال میں مبتلا، یہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ اسی لیے احادیث مرفوعہ بھی ہیں، موقوفہ بھی ہیں۔ مرفوعہ پر تو کچھ کلام ہو سکتا ہے، مرفوعہ پر، موقوفہ بالکل سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ آیات ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے، ایک نبی تھا، ایک کتاب تھی، ایک نبی کی سنت، سارے لوگ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب دنیا سے اٹھایا تو ایک ہی گروہ پر تھے۔ خلفائے راشدین میں عمر فاروق، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان بن عفان تک مسلمانوں میں کوئی بٹوارا نہیں تھا، کوئی ٹکڑے نہیں، صرف ایک ہی گروہ تھا، ایک ہی جماعت تھی، کوئی فرقے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کچھ لوگ نفس پرست
ہوا پرست ایک یہودی سازش کے تحت کچھ لوگ اس کے شکار ہو گئے. اس نے ہنگامہ کیا اور طرح طرح سے لوگوں کو جذبات سے کھیلا. عبداللہ ابن سبا جس کی شیطانی کی وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصالحت ہو رہی تھی، اس نے رکاوٹ ڈالی، طرح طرح کے شر پھیلایا، خوارج پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اسی لیے صحابہ کرام نے کہا خوارج سب سے پہلے اس کے مستحق ہیں. روافض پیدا ہوئے تو یہود و نصارہ نے تو کیا ہی تھا. اس امت میں جو فرقے بنے، جو دین کو چھوڑا، خوارج نے دین کو چھوڑا، روافض نے دین کو چھوڑا، قدریہ معتزلہ نے دین کو چھوڑا. یہ باطل فرقوں نے دین کے ٹکڑے بنائے طرح طرح کے. کسی نے ایک آیت پورے قرآن سے لیا، باقی تمام آیات کو، محکمات کو چھوڑ کر کے ایک متشابہ آیت کو لیا اور اسی کو لے کر کے دیکھو قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، اس کا غلط معنی، غلط مفہوم بیان کر کے صرف اس کے الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ دیا. آج بھی تقریباً یہی ایک گروہ نے اتنی فرقے بندیاں پیدا کی صرف ایک آیت کو لے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ترجمہ یہ کیا، غلط کیا، معنی غلط بتایا، امت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. فرقے نہیں ہیں، یہ تفرقہ ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے فرقے والے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ ایک فرقے والا کسی دوسرے فرقے کی میت کی جنازہ پڑھا دے تو جس نے جنازہ پڑھائے اس کے فرقے والے کہتے ہیں یہ وہابی کا جنازہ پڑھا دیا، یہ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. پھر فتویٰ دیا جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا سب کا نکاح ٹوٹ گیا. جنازہ پڑھا جنازے سے نکاح کا کیا؟ ایک مثال میں نے دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں یہ بھی فرقے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اہل بدعت، ساری اہل بدعت اس میں شامل ہیں. ان الذین فصلوا اہل الذکر، ایک گروہ نکلا، اس کو صرف پورے قرآن پاک سے ایک آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. بس ان آیتوں کے علاوہ ان کو قرآن سے کچھ نہیں لینا. اسی ایک آیت پر پوری اپنی جماعت کھڑی کیا ہے. ایک دوسرا تیسرا ہے جس کو پورے قرآن پاک میں صرف ایک آیت سمجھ، ان الحکم الا للہ، بس حکومت اللہ کی ہوگی. بس اس سے سیاسی پارٹی بنا کر کے پوری امت میں اتل پتل مچایا. تو یہ اسی لیے ایک روایت میں یہ فرقے ہیں. اور ایک قرات ان الذین فارقوا یعنی دین کو چھوڑا. دین کو چھوڑا یعنی اصلی دین جو تھا کتاب اللہ سنت رسول کا، اس کو چھوڑا، ایک نئی فکر پیدا کی. اور جب نئی فکر پیدا ہوئی تو نئے نئے فرقے پیدا ہوئے اور آج تک پیدا ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی لست منہم فی شیء، جو لوگ فرقے بندی کرتے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور دین کے ٹکڑے کرتے ہیں، آپ کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے. کوئی ان کا رشتہ آپ سے باقی نہیں. کتنا بھی انگوٹھا چومیں، کتنے بھی بڑے بڑے جلوس ربیع اول میں نکالیں، لیکن کوئی تعلق ان کا باقی نہیں. کیوں؟ طرح طرح کی بدعات ایجاد کی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں. صحابہ کرام نے کہا خوارج اس کی مصداق ہے. ہر اہل بدعت، تمام علماء کا اتفاق، قیامت تک آنے والے جتنے اہل بدعت پیدا ہوں گے، گروہ بنائیں گے اور کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کے الگ جماعت بنائیں گے، وہ اس وعید میں شامل ہیں. ان کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ کے رسول سے نہیں، اور جس کا تعلق اللہ کے رسول سے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی تعلق اس سے باقی
نہیں رہتا۔ انما امرہم الی اللہ، اتنی بڑی وعید، اے نبی آپ چھوڑ دیں ان کو۔ انما امرہم الی اللہ، آج بھی لوگوں کو یہی چاہیے، اہل حق کو چاہیے ان کو ان کی حالت پر چھوڑیں، حجت قائم کریں، سمجھائیں، بتائیں، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان اہل بدعت کا معاملہ، فرقے بندی کرنے والوں کا مسئلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، فیصلہ وہ کرے گا۔ قیامت کے دن جب آئیں گے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کرتے تھے طرح طرح کی بدعات، فرقے بندیاں، تعصب، اور لوگوں کے اندر جھگڑے لڑائیاں کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلہ کم سے کم 10 دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بیان ہو رہا ہے اس امت پر۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو برائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ دے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ وہم لا یظلمون، لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ نیکی بندہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے نیکی کے بدلہ تو دیتے ہی ہیں، بڑھا کر کے 10 دے دیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر، حدیث قدسی میں اور ویسے بھی حدیثوں کے اندر اس آیت کی بڑی تفسیر آئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا، حدیث بیان کیا، اور کون سی حدیث؟ فیما یروی عن ربہ، اپنے رب سے روایت کر کے بتایا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے روایت کر کے بتاتے ہیں کہ اے لوگو، ان ربکم رحیم، تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انہی فضل و کرم اور مہربانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ من ہم بسیئۃ، تم میں سے جو انسان گناہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، من ہم بحسنۃ، تم میں سے جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دے دیتے ہیں، کیونکہ نیک تمنا کیا، نیک ارادہ کیا، اور نیکی کا ذوق و جذبہ رکھتا ہے۔ اگر کر لیا تب تو اللہ 10 دیں گے، بڑھاتے بڑھاتے 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ دیں گے، لیکن کم سے کم اللہ 10 دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ لیکن ومن ہم بسیئۃ، جس نے کوئی گناہ اور برائی کیا، ومن ہم بسیئۃ، جس نے برائی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، برائی نہ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر برائی کر لیا تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے خوش ہو کر کے اس کے گناہ کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سننے آگے، وَلَا يَحْلِهُ لَكَ وَلَا إِلَّا حَالِكَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم کیا کہ نیکی تو کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700، اس سے بھی زیادہ دے ڈالتا ہے، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ تو ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، برائی کم ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان ہلاک ہو گیا تو بڑا بدبخت ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس حدیث میں نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ بھی دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، کیا ہر نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے؟ ہر مسلمان کو؟ ہر مسلمان جو نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا 10 بڑھایا تو 700، بلکہ اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث
حضرت عبداللہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اسلام لایا، اللہ نے بندے کو مسلمان بنایا اور اس بندے نے اپنے اسلام کو خوب اچھا بنایا، اچھا مسلمان بنا، یعنی اچھے کا مطلب اخلاص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، شریعت کی پابندی ہے، زہد ہے، نیک عمل کرنے میں کوشش کرتا رہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، صغائر اور کبائر سے دور رہتا ہے، اور ہر وقت دین نیک کام کرنے میں مشغول رہتا ہے، یہ نیک انسان جو ہے یہ نیک انسان ہے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا جب اچھے مسلمان ہوتے ہیں، جو اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو خوب اچھا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو 10 یا 10 سے زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اب آپ ذرا بتائیں، ایک مسلمان وہ ہے جس نے سال بھر نماز نہیں پڑھی، رمضان آیا تو نماز پڑھا، اور وہ بھی ارادہ رکھتا ہے کہ صرف نماز رمضان بھر پڑھوں گا، رمضان کے بعد پھر بے نمازی، جھوٹ بولتا ہے، برائیاں کرتا ہے، رسمی طور پر نماز پڑھ لے رہا ہے، رات بھر برائیاں کر رہا ہے، کیا اس کا اور ایک مسلمان جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، نیک عمل کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، ہر وقت نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کیا دونوں کا مقام ایک ہوگا؟ ہرگز نہیں، دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی بہت زیادہ بڑھاتے ہیں۔ دوسری چیز، برائیاں، یہاں آپ نے حدیث کے اندر سنا، جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اگر برائی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی دیتے ہیں، کیوں؟ اس نے برائی چھوڑ دیا۔ تو برائی انسان جو چھوڑتا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں، لیکن ہم 2 طریقے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایک انسان ہے برائی کا ارادہ کیا، شراب پینا چاہتا ہے، ارادہ ہے، پیسہ لیا، شراب پینے کے لیے گیا، لیکن دکان بند ہو چکی تھی، واپس آ گیا مایوس ہو کر کے۔ ایک انسان چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے نکلا، ارادہ ہے، موقع پر پہنچ گیا، چوری کرنے کے لیے گیا، لیکن کہیں لوگ دیکھ رہے تھے یا پولیس کو دیکھا، سمجھ گیا کہ اگر میں اب چوری کروں گا تو پکڑ جاؤں گا، چوری چھوڑ کے واپس آ گیا۔ برائی تو ارادہ کیا اور کیا نہیں، لیکن اس کو نیکی نہیں لکھی جائے گی، اس کو گناہ ملے گا۔ چوری کا، شراب کا پورا ارادہ کیا، لیکن دکان بند ہو گئی یا پولیس نے دیکھ لیا، اس لیے واپس آ گیا۔ افسوس کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے پولیس کو بھی، شراب کی دکان بند کرنے والے کو بھی، کیوں؟ اس کی حوث پوری نہیں ہوئی۔ ایسا انسان برائی کا ارادہ کیا، کیا نہیں، برائی کا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں، مگر اس کو گناہ ملے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان برائی کا ارادہ کیا، برائی کرنے کے سارے اسباب بھی مہیا ہیں، برائی کر سکتا ہے، لیکن برائی کرنے کے لیے ساری تیاریاں ہیں، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، یا کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، بتا دیا ہم فلاں حرام کام کرنے جا رہے ہیں۔ نیک انسان تو اس سے سمجھایا، اس کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نصیحت قبول کر کے واپس آ گیا۔ تو ایسا انسان جس نے گناہ چھوڑ دیا، گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا رہا، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، اللہ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ قل اننی ہدانی، اس کے بعد کی آیت، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا
ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہیے، بلائیے، اے دنیا کے لوگوں، یہود و نصارہ، اور اے مشرکین عرب اور کفار قریش، تم لوگ طرح طرح سے ہمیں صراط مستقیم سے پھسلانے کی کوشش کر رہے ہو، طرح طرح کے مشورے دیتے ہو، طرح طرح سے مصالحت، کچھ لو اور کچھ دو کی سودے بازی کرتے ہو۔ یہ ناممکن ہے، سن لو ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا دین، ہماری توحید، طور طریقہ سن لو۔ اننی ہدانی ربی، ہمارے رب نے ہمیں، اننی ہدانی ربی، بے شک ہمارے رب نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم نصیب فرما دیا ہے۔ ہم صراط مستقیم پر ہیں، رب نے ہمیں صراط مستقیم عطا کیا، دینن، اور یہ قیمن، بڑا ٹھوس اصلی مضبوط دین ہے یہ، ملت ابراہیم، اور جو دین صراط مستقیم ہمیں ملا ہے، یہی اصل میں ہمارے تمہارے بابا ابراہیم کا بھی یہی دین تھا۔ یہودی بھی کہتے ہمارا دین یہودی بھی کہتے ابراہیم ہمارے دین پر تھے، عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ بھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ہمارے دین پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت اور دین کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کے تقاضے میں تم نے ابراہیم کی مورتی بھی بنا رکھی تھی۔ اے عرب کے لوگوں سن لو، ملت ابراہیم حنیفہ، اے یہود و نصارہ مشرکین، تم جس دین پر ہو وہ دین غلط ہے، وہ ابراہیم کا دین نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ تھا جس پر ہم ہمارے ساتھی مسلمان ہیں۔ وما کان من المشرکین، تم سب لوگ تو مشرک ہو، ابراہیم مشرک نہیں تھے بلکہ تو شرک مٹانے والے تھے۔ اور آپ اعلان کر دیں، قل، اے نبی ان سے اعلان کریں، ان صلاتی، بے شک ہماری نماز، ونسکی، ہماری عبادت، ہماری قربانی، ہماری نذر و نیاز، ہر قسم کی عبادت، ونسکی، وہ محیایا، یہاں تک کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، وہ مماتی، ہمارا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہماری ہر قسم کی عبادت جتنی ہے، سب کے سب ساری عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو رب العالمین ہے۔ ساری عبادت، جب رب ہے ہمارا تو ساری عبادت اسی رب کی کرتے ہیں۔ اور تم جن کی نذر و نیاز کرتے ہو، جن کے سجدے، جن کا طواف کرتے ہو، یہ تمہارے پیر فقیر، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے جن کی تم درگاہیں بنا رکھے ہو، وہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں تھے، ان کا رب بھی وہی اللہ تعالی ہی ہے۔ وہ تمہارے کسی چیز کے مالک نہیں، نہ مر گئے تو نہ اپنے سے نہا سکے، نہ کپڑے بدل سکے، نہلایا تم نے، کفنایا تم نے، دفنایا تم نے، قبر تم بنائے، تو وہ جب کچھ کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو ان کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ ہم صرف رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لا شریک لہ، کوئی شریک رب کا نہیں ہے، عبادت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پہلا مسلمان، اول المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں دنیا میں سب سے پہلے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
جیسے آج اعدائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے ایک پروپگنڈا کر رکھا ہے، نہیں، یعنی اس امت کا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور یاد رکھو، دنیا میں ہر نبی اپنی امت کا، اپنے وقت کا سب سے پہلا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ بابا آدم سب سے پہلے انسان ہیں، مسلمان تھے، دنیا میں آئے، ان کے ذریعے اسلام آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک عرصے کے بعد جب دنیا میں شرک اور کفر پھیلا اور طرح طرح سے شرک رائج ہو، شرک کے اڈے قائم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو مٹانے کے لیے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت اور قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے میری قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ، اسلام لاؤ، میری اطاعت کرو۔ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان رہوں۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اذ قال له ربه اسلم، اے لوگو، دنیا والو، اسلام، اسماعیل ابراہیم بھی مسلم تھے، مسلمان تھے۔ قرآن آپ پڑھیں، دیکھیں، اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ابراہیم کو کہ اللہ تعالیٰ، اے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو رہا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے نسل، اپنے بیٹے اور پوتوں کو بھی نصیحت کیا تھا کہ ہمیشہ مسلمان رہنا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، ابراہیم نے اسی چیز کی وصیت کی تھی۔ حضرت یعقوب موت کے وقت اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہیں اللہ نے دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دیکھیں، یہاں اسلام پر خاتمے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے احبار اور احبار، تورات کے ماننے والے جو تھے، ان کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، دیکھیں، اسلموا للذین ہادوا، پوری آیت پڑھیں، یہ بھی مسلمان تھے۔ حد کی بات تو یہ ہے، سورۃ المائدہ اٹھا کر کے دیکھیں، حواری جو تھے، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اللہ اکبر، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، واشہد باننا مسلمون، گواہ رہے، لا گواہ رہیے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر جو دین سب سے پرانا، سب سے پہلا، سب سے اصلی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ باقی سارے دین جو ہیں بات کے ہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پھر حکم دیا، ذرا اعلان کر دیں۔ طرح طرح سے مشورے دیتے ہیں کہ آپ کبھی ہمارے تہوار میں آپ آ جائیں، آپ ہمارے ہاں جو نیاز ہوتی ہے اس پر آ جائیں، ہمارے یہاں جو عرس منایا جاتا ہے آپ اس میں شرکت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کچھ ہمارے بتوں کو تسلیم کریں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا، قل، اے نبی آپ کہیے ان سے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ
اور کسی کو ہم اپنا رب بنائیں؟ تم بناتے ہو ان کو رب جو اپنے بھی کے بھی رب نہیں ہیں۔ یہ تمہارے مرے ہوئے لوگ، یہ تمہارے مجاور، یہ تمہاری مورتیاں، اور یہ تمہارے مدفون اللہ کے اولیاء، یہ اپنے بھی رب نہیں تھے، اپنے بچوں کے رب نہیں تھے، تمہارے کیا مشکل کشا بنیں گے؟ رب کہتے ہیں پالنہار، دینے والا۔ وہ اپنے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے لیے تمہیں کیا دیتے وہ؟ اس لیے اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بناؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ کیوں میں بناؤں کسی اور کو رب؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ اللہ جس کو ہم نے اپنا رب بنایا ہے وہی تمام کائنات کا رب ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب وہ ہے۔ جن کو تم مانتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ کسی چیز کے رب نہیں، نہ لینے کے مالک ہے، نہ دینے کے، نہ ہٹانے کے، نہ لانے کے۔ اللہ کل نفس ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اللہ نے وعدے کہ اے نبی ان سے بتا دیں، اچھی طرح سے یہ سمجھ جائیں اور ان کو اعلان کر دیں کہ لوگوں، ہم اپنی جگہ پر، تم اپنی جگہ پر، یاد رکھو ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس جو برائی کرتا ہے وہ سزا اسی کو ملے گی، تمہاری برائی کی سزا ہمیں نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، او اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک و صالح بندے تھے، لیکن تم نے ان کو مشکل کشا حاجت روا اپنی جھوٹے فریب سے بنایا ہے، تو تم ان کا سجدہ کرتے ہو تو ان کو کوئی گناہ نہیں، تم مجرم ہوگے، وہ مجرم نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو ساری زندگی شرک سے روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ اس لیے یاد رکھنا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس کو، ہر انسان کو ہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، ہر گناہ کے ساتھ اس کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ، ایک کا گناہ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ سن لو، ثم الی ربکم مرجعکم، یہ چند دن زندہ ہو، مرو گے، قبر میں جاؤ گے، لیکن پھر آخر میں تم کو لوٹایا جائے گا، تم واپس لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کے پاس، رب ہی کے پاس جانا ہے، جس کو چھوڑ کر کے تم نے غیروں کو رب بنایا، جس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو تم نے مشکل کشا بنایا۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ، جس توحید اور رسالت کے مسئلے میں، سنت کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا تھا، جو تم نے اختلاف کر کے کفر و شرک اور بدعت اپنایا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں خبر دے گا، پتہ چلے گا کہ جو حرکتیں تم کر رہے تھے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جس مسئلے میں توحید کوئی اختلاف کا مسئلہ ہے، قرآن کوئی اختلاف کی چیز ہے، نبی کی ذات کوئی اختلاف کی چیز ہے، لیکن ہر چیز میں جھوٹے جھوٹے دلائل، جھوٹی تعویلات کے ذریعے اختلاف کرتے رہے اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس اور اپنی بدعات کو کی دلیلیں ڈھونڈتے رہے، اللہ تعالیٰ اب تمہیں خبر دے گا۔ آخری آیت، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی اہم نصیحت ہم سب کے لیے کی ہے، ہم سب کو اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ختام ہو مسک ہو۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ ہی تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس زمین کا وارث بنایا ہے۔ خلیفہ کی جمع خلائف،
اللہ تعالیٰ نے ہی نے اس زمین کا وارث تم لوگوں کو بنایا ہے. تم سے پہلے کوئی اور اس کا وارث تھا، اس سے پہلے بھی کوئی اور وارث تھا. آج آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچیں، کیسے اللہ تعالیٰ وارث بناتا ہے زمین کو. ممکن ہے جس گھر میں رہے ہوں آپ ہیں، وہ گھر آپ کے دادا نے بنایا. دادا رہے بنائے، لیکن دادا قبرستان میں ہیں. اس جگہ کا وارث اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو بنایا. آپ کے والد بھی چلے گئے، وہ گھر موجود ہے، اس گھر کے والد آپ بن گئے. آپ باپ دادا بنا جائیں. آپ اپنے بارے میں سوچیں، ٹھنڈے دل سے سمجھو اور سوچو، فکر کرو. آج کروڑوں خرچ کر کے اپنا بنگلہ تم نے بنایا، تم نے بنایا، اپنے پسند کا بنایا، سالوں میں تیار کیا، بڑے پیسے خرچ کیے، اور لوگوں سے کہتے بھی ہو کہ میں نے اتنا عالیشان مکان بنایا. یہ مکان آپ کا ہے. کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں. آپ زندہ ہیں، مر گئے وہی فری فنڈ کے قبرستان میں آپ کو جانا ہے. کہاں گئے اب مکان کا وارث کہاں بنا؟ آپ مٹی کے وارث بنے، مکان میں قبر بھی نصیب نہ ہوئی. فری فنڈ کا قبرستان تھا، اس کے اندر جگہ ملی آپ کو. آپ کا بیٹا وارث بنا. بیٹا کہتا ہے میرے والد نے بنایا، ڈیڈی نے بنایا، ممی نے بڑے مشورے دیے تھے. ممی بھی قبر میں گئی اور ڈیڈی بھی گئی. اب آپ بیٹا آج بنا ہے، اور یہ جو آج ڈیڈی ممی کہہ رہا ہے، یہ بھی موت آئی چلا گیا، تیسرا وارث بنا. تو یہ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کا نظام. کون اپنا مکان چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون اپنے کاروبار چھوڑنا چاہتا ہے؟ یہ بڑے بڑے ٹاور، بڑے بڑے بلڈنگیں اور بڑی بڑی زمینیں تحت نگاہ، بڑے بڑے چک جو بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا جب تک جان ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے، جان نکلتے ہی زبردستی تم سے چھڑا دی جاتی ہے اور قبرستان میں تم کو پہنچایا گیا. کون وارث بنا؟ اللہ. نہیں چاہتے تم، لیکن زبردستی اللہ بناتا ہے. اس پر غور کرو کہ جس جگہ بیٹھے ہو تم بھی اس کو چھوڑ کر وہیں جانا ہے. جو پہلا وارث اس مکان کا چھوڑ کر کے چلا گیا، جس جائیداد و پراپرٹی پر آج گھمنڈ کرتا ہے، لڑتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، غیروں کا حصہ بھی غصب کرتا ہے، تجھ سے پہلے بھی کوئی اس کا وارث تھا، دنیا میں چلا گیا، رب نے تجھے وارث بنایا. تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، آگے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور اس زمین کا وارث بنا دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تم کو جو وارث بنایا ہے سب کو یکساں نہیں رکھا. سب کو بعض کو بعض کے درجات پر بلندی عطا کی ہے، بعض کے درجات کو بلند کیا ہے. ایک گھر کو آپ دیکھ لیں، چند بھائی ہیں، چند بھائیوں میں بھی سب کو اللہ نے یکساں نہیں رکھا ہے. کسی کے درجات مال کے ذریعے، کسی کے علم کے ذریعے، کسی کے اولاد کے ذریعے، جائیداد پراپرٹی کے کاروبار کے ذریعے، کسی کے درجات کو بڑا بنایا، کسی کا چھوٹا بنایا ہے. یہ ہے، درجات چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کو علم دیا، علم دے کر درجات بلند کیا، کسی کو جاہل بنایا، جاہل بنا کر کے اس کے درجات کو ہٹایا، کسی کو مال دے کر کے اس کے درجات کو بلند کیا، کسی کو غریب بنا کر کے اس کو درجات کو چھوٹا کیا، کسی کو ملک کا وزیر حاکم بنایا، بادشاہ بنایا، اس کا درجہ بلند، اور کسی کو ایک رعایا بنایا. ہر ایک کے درجات بلند. لیکن کیوں دوستو، اس پر غور کرنا ہے، کیوں یہ درجات کیوں بلند کیا؟
سب کو ایک ہی جیسا اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ اللہ نے فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، درجات ہم نے سب کے چھوٹے بڑے رکھے، صرف اس میں نہ پر لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، تاکہ اللہ تم لوگوں کو کا امتحان لے، آزمائش اور تمہارا امتحان لے اس چیز میں جو تم کو اللہ نے دیا ہے۔ ایک مالدار کو اللہ نے مال دیا، مال دے کر کے اس کی آزمائش، ایک کو جاہل بنایا، جہالت میں اس کی آزمائش، ایک کو بادشاہت دی، بادشاہت دے کے آزمائش، ایک کو محکوم بنایا، اس کی آزمائش، ایک کو عالم بنایا، اس کی آزمائش علم کے ذریعے، جاہل بنا، اس کی آزمائش، ایک کو حسن جمال دیا، حسن جمال دے کر کے اللہ نے اس کو حسن سے آزمایا، ایک کو بد شکل بنایا، بد شکل کو بدصورتی دے کر کے آزمائی۔ جو انسان جس حالت میں ہے، ہر انسان سوچے لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھا ہے اس کا امتحان لے رہا، اس کو آزما رہا ہے۔ یہ آزمائش میں ہم لوگ ہیں۔ ہر انسان مالدار کو جس کے درجات کو بلند کیے، اللہ درجات بلند کر کے دیکھتے ہیں، یہ میرا بندہ درجات بلند پا کر کے مل گیا ہے تو میرا شکر ادا کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے کہ میری ناشکری کرتا ہے، شکر کی آزمائش۔ اور ایک انسان کو غریب بنایا ہے، اللہ اس کی آزمائش، رزق کی تنگی ہے، بڑی محنت مزدوری کرتا ہے، کبھی پھاقے بھی ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے کھلانے کا ٹینشن، غریب ہے، اللہ تعالیٰ غریب کو غریب بنا کر کے امتحان لے رہا ہے کہ صبر کرتا ہے تکلیف میں کہ صبر نہیں کرتا، جا کر کے شرک کرتا ہے، درگاہوں پہ گیا، مندروں میں گیا، چوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا صبر کا۔ تو جس کو اللہ نے دیا شکر کا، اور جس کو محروم کیا اللہ رب العالمین اس کے صبر کا۔ پوری زندگی انسان کی صبر اور شکر میں۔ ایک انسان کو عالم بنایا، اس کو علم دے کر کے اللہ امتحان لے رہا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنے علم سے اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نہیں؟ سویا رہ گیا ہے، غفلت میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ یا اپنے دین کو بیچ رہا ہے، عمل کرتا ہے اپنے علم پر کہ بد عمل ہے۔ یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ علماء کی آزمائش، ادھر جوہلا کے، تو ساری کائنات دوستو آزمائش میں ہے۔ مالدار کو مال کے ذریعے شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، یا ناشکری کرتا ہے، بخیلی کنجوسی کرتا ہے، غیروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایک خوبصورت کو اللہ نے حسن جمال دیا، اپنی اس خوبصورتی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اب کبر غرور گھمنڈ کرتا ہے۔ بدصورتی اندھے لنگڑے لولے کو اللہ نے مجبور بنایا، صبر کرتا ہے یا کہ ناصبری کرتا ہے۔ پوری کائنات شکر گزاری، صبر اور شکر میں کی آزمائش میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر ان ربک سریع العقاب۔ جب آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا کہ زندگی میں ہم ایک ایک ہر انسان کے درجات، جو اللہ نے جس کو جو دیا ہے، تکلیف، آرام، خوش نصیبی، بد نصیبی، پریشانی، یہ سب آزمائش میں ہے۔ تو اب آزمائش میں کون کامیاب اترا اور کون ناکام ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ آزمائش اور امتحان جو ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ان ربک سریع العقاب، اے نبی آپ کا رب بڑی جلد سزا دینے والا۔ کس کا؟ جو آزمائش میں ناکام اترے، ناکام ہوئے۔ عالم نے اپنے علم کو دنیا کمانے کا دھندا بنایا،
حسن و جمال والے نے کبر اور غرور کو اپنا طریقہ اپنایا، مالدار نے اپنے مال کو حرام کاری، کنجوسی، بخیلی، حرام کاموں میں خرچ کرنا اور غریبوں کو حقیر سمجھنا۔ ہر انسان کو، غریب کو، ہر انسان کی آزمائش اللہ رب العالمین نے کیا۔ ان ربک سریع، آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ناشکروں کو جو آزمائش میں فیل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو آزمائش میں کامیاب اترے، اچھے اترے، کامیاب، شکر گزار، کامیاب اترے۔ اگر شیطانی انسان ہے، بشری تقاضے کے مطابق ان سے کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن نیکی کی کوشش کرتے رہے تو وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ کا رب بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے اسی پر اس صورت کو ختم کیا۔ بس ہم میں سے ہر انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو پہلے تو آزمائش میں اتارے، کامیاب اتارے۔ ہر انسان جو امتحان اور پریشانی میں ہے، انسان اس کی فکر کرے، دعائیں کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کا امتحان، جو امتحان میں رکھا ہے، اللہ تعالی امتحان میں کامیاب اتارے، اور ہر آزمائش اور ہر بلا میں اللہ ہم سب کو کامل صابر و شاکر تکلیف دے تو اللہ صابر بنائے، جو امتحان میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر گزار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ سنا، جو سیکھا، جو پڑھا، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش تھی۔ اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، لیکن کسی کو شاید سیکھنے کا موقع نہ ملا۔ ہم کو اور آپ کو اللہ نے رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے کا موقع دیا۔ دوستو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ ابراہیم، جو قرآن پاک کی ایک نہایت اہم سورت ہے، اس کا درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔